علامہ اقبال کی زندگی اور کاوشوں کے ساتھ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کا سلام قبول ہو۔ علامہ اقبال، جب آپ کسی علامہ کو جانیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی دنیا میں کوئی مقام پیدا کریں۔ اسی لیے ہم کتابوں سے محبت کرنے والوں کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے ہیں۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جو جرمن سے ملی تھی، وہ ملتے ہی علامہ اقبال لندن یعنی یو کے برٹش واپس چلے آئے۔ واپس آ کر آپ نے بیرسٹری کی یعنی قانون کی، وہاں ایک کورس ہوتا ہے، قانون کی ڈگری حاصل کی، یعنی بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے کے بعد سارے امتحان بفضل تعالیٰ پاس کر گئے۔ جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں علامہ اقبال کا دل نہیں لگا۔ یاد وطن کی یاد آتی ہے، خواہ سیالکوٹ ہو یا کراچی، بھاولپور ہو یا مری، کہیں ہو، وطن وطن ہے جہاں آپ پلے بڑھے، پیدا ہوئے۔ آپ کے دوست، یار، سجن، اچھے برے، گرمی سردی، موسم میں یہ سارے موسم، یہ سارے دوست، یہ سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال ان کے انتظار کو مزید طول نہیں دیا اور جرمن سے نکل کر انگلینڈ آئے۔ انگلینڈ آنے کے بعد بیرسٹری میں انہوں نے ڈگری لی اور وہاں کے اب فارغ ہونے کے بعد وطن عزیز یعنی سیالکوٹ پہنچ گئے۔ لندن میں قیام کے دوران علامہ اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا ایک طویل سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا، مثلا اسلامی تصوف، مسلمانوں کا اثر و تہذیب، مسلمانوں کا اثر تہذیب یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلام اور عقل انسانی وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان میں ایک کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، اسی لیے علامہ اقبال کو اپنے بیٹے سے ہمیشہ شکایت رہی۔ یاد دیکھیے، علامہ اقبال کے جو لیکچرز تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے نایاب تھے، مگر کون سنبھالے؟ ان کا جو لیکچر تھا وہ اسلامیات کے اوپر ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا اثر، مسلمانوں کی تہذیب، یورپ کا اثر، مسلمانوں کا اثر یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلامی سیاست، اسلام اور عقل انسانی اور اسلام، ان ساری موضوعات پر مدلل آپ کی گفتگو ہوا کرتی تھی، مگر ان کا ریکارڈ صحیح محفوظ نہیں رکھا جا سکا۔ ایک مرتبہ آرنلڈ، جو ان کا دوست بھی تھا اور ان کا استاد بھی تھا، لمبی رخصت پر گئے تو اقبال نے ان کی جگہ پر لندن یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے عربی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ 1908 کا سال ہے۔ لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمپنی کا افتتاح ہوتا ہے۔ ایک اجلاس میں سید امیر اعلیٰ کمیٹی کے صدر چنے گئے اور اقبال کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کر لیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری ترک کر دینے کی ٹھان لی تھی، مگر آرنلڈ جو ان کا دوست تھا اور اپنے قریبی دوست شیخ عبد القادر جو ان کا دوست بھی تھا اور ان کا استاد بھی تھا، شیخ عبد القادر کے کہنے پر یہ ارادہ چھوڑ دیا، یعنی شعر و شاعری
سے وہ بیزار ہو چکے تھے، بہت وقت لگتا تھا، قدرداں کل تو خیر تھے، آج تو زیرو ہے، علم کے قدرداں، شعر و ادب کے قدرداں، شاعری کے قدرداں، فلسفے کے قدرداں اب تو نایاب ہیں، پہلے بھی کم ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے دوست، ایک انگریز دوست اور دوسرا مسلمان دوست، شیخ عبد القادر کے کہنے پر انہوں نے شاعری کو دوبارہ شروع کیا۔ فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا علامہ اقبال نے شروع کی۔ قیام یورپ، یعنی یورپ میں رہتے ہوئے قیام یورپ کے دوران میں اقبال کے دو بنیادی خیالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کے خیالات اور جو لوگ وطن عزیز میں رہتے ہیں ان کے خیالات میں یقیناً ویژنل فرق محسوس آپ کریں گے، ہے موجود۔ اقبال وطنی قومیت اور وحدت الوجود کی طرف میلان رکھتے تھے، اب وہ میلان گریز میں بدلنے لگا تھا، یعنی وحدت الوجود، ہر کنکر میں شنکر ہے، یہ سوچ رکھتے تھے، لیکن جو ہی قرآن اور حدیث کی تعلیم شروع کی، وحدت الوجود کا پایا گم ہونے لگا، سایہ اٹھنے لگا، یعنی اس سوچ کے خلاف پھر ہو گئے، یعنی وحدت الوجود کی طرف میلان رکھتے تھے، اب وہ میلان گریز میں بدلنے لگا، یعنی میلان وحدت الوجود کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پر وطنی قومیت کے نظریے کے تو اس قدر خلاف ہو گئے، اسے نفرت کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ یورپ پہنچ کر علامہ اقبال مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مختلف تصورات کو براہ راست دیکھنے کا علامہ اقبال کو موقع ملا۔ انہوں نے انگریزوں کے چال چلن، گفتگو، آگے پیچھے، دین دنیا کیا ہے، ان کی سوچ سمجھ کیا ہے، سب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کے خیالات میں بھی تبدیلی آنے لگی، نہ یورپ جانے سے پہلے نہ وہاں پہنچنے کے بعد، بلکہ مغرب، یعنی مغرب سے مغرب تو خیر وہ کبھی نہیں رہے، متاثر تو کبھی نہیں رہے، اور نہ یورپ جانے سے پہلے نہ وہاں پہنچنے کے بعد مغروب رہے، بلکہ مغرب کے فکری سوچ، معاشی خوشحالی، سیاسی اجاگری، نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر علامہ اقبال نے عالمی تناظر میں امت مسلمہ کو گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ علامہ اقبال میں مغربی فکر اور مغربی تہذیب کا چھپا ہوا بودا پن بھی ختم ہو گیا، چونکہ اسلام ایک روشنی کا دین ہے۔ اسلام آپ کو دین اور دنیا دونوں جہاں میں جینے کا طور طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے بندوں کو بھی راضی کریں، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کریں۔ یہ اسلام بتاتا ہے کہ اندر جیسے باہر ویسے، دل جیسا زبان بھی ویسا ہی۔ خیر، جولائی کے مہینہ سال 1908 میں وطن کے لیے علامہ اقبال چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے اقبال 25 جولائی 1908 کی رات دہلی پہنچے۔ یاد رکھیے گا، اس زمانے میں دہلی، بمبئی، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سب ایک تھا، چونکہ ایک ہی انگریز سرکار کی سرکاریت حکمرانی تھی۔ ابتدا میں
علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری جو لندن سے کیے تھے، بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا، یعنی وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا کرتے تھے۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے، حکومت برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب علامہ اقبال کو ملا۔ یاد رکھیے، کام کی بنیاد پہ ملا، غداری کی بنیاد پر نہیں۔ 1922 میں علامہ اقبال کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر سر کا خطاب ملا۔ یہ ایک اعزاز ہے۔ انجمن حمایت اسلام کے اعزازی صدر بھی 1922 میں آپ بنا دیے گئے ہیں۔ اب واقعہ 1908، پھر ذرا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ 1908 سال مہینہ اگست کا اقبال لاہور پہنچ گئے۔ ایک آدھ مہینے کے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے سے، وکالت کے پیشے سے، جو پیشہ میرا بھی ہے، وکالت کے پیشے سے کچھ ہی دن گزرے، پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایم اے او کالج میں، علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، مگر علامہ اقبال نے اپنے لیے وکالت، اپنے لیے ایڈوکیسی مناسب سمجھا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست پر، اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر ٹیمپررلی فلسفہ پڑھانا شروع کیا، یعنی فلسفہ یعنی سائیکولوجی پڑھانا شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے مصروفیات بڑھتی چلی گئی۔ علامہ اقبال کی کئی اداروں اور کئی انجمنوں، کئی پارٹیوں سے تعلق آپ کا پیدا ہوا۔ 18 مارچ کا مہینہ سال 1910 کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کے قدیمی دوست، پرانے دوست مولانا گرامی پہلے سے موجود تھے حیدرآباد دکن انڈیا میں، ایک حیدرآباد سندھ میں بھی ہے، ایک حیدرآباد انڈیا میں ہے، موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجا سر کشن پرساد کے ساتھ دوستانہ تعلق بنا۔ دوستانہ مراسم کی بنا پر مارچ کی 30 مارچ کو حیدرآباد سے، یعنی حیدرآباد دکن سے واپس آئے اور اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی زیارت کے لیے راستے میں اورنگ آباد اتر گئے۔ پھر 2 دن وہاں اورنگ آباد ٹھہرے رہے۔ 28 مارچ 1910 کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معاملات زندگی، کار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اب معلمی یعنی استادی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار 31 سپتمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی یعنی ریزائن دے کر، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے
کسی ادارے میں پڑھاتے تھے یا کہیں نوکری کرتے تھے یا کہیں کوئی کاروبار کیا کرتے تھے تو اچانک چھوڑ دیا، ایسا نہیں، تعلق کو قائم رکھا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور بر صغیر یعنی ایشیا، ساؤتھ ایشیا کی کئی دوسری جامعات، کئی دوسری یونیورسٹیز، کئی دوسرے کالجز، کئی دوسرے اسکولز کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا، علمی تعلق۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دہلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم حیدرآباد، دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے لیے علی گڑھ تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔ بعض اوقات زبانی امتحان لینے کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور ناگپور وغیرہ بھی علامہ اقبال فریکوینٹلی جایا کرتے تھے۔ ممتحن یعنی امتحان کی دینے والے، امتحان لینے والے، امتحان آرگنائز کرنے والے کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا علامہ اقبال نے: عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش نہ کھپے۔ سفارش کا دروازہ بند کر دیا تھا، چونکہ سفارش کا مطلب قوموں کو برباد کرنا ہے۔ آپ اپنی صلاحیت سے اپنے فیوچر طے کریں، رب آپ کو آپ کی چیز عطا فرمائے گا اگر نصیب میں ہے۔ سفارش انسان کو انسانیت سے بھی گرا دیتا ہے، سفارش سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ آگے سنتے رہیے ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو علامہ اقبال کے بارے میں۔